بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام کی قسط نمبر 154 آپ کے لیے حاضر ہے، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں قطبیہ بن مسلم بالی۔ تو دوستو، حجاج بن قطبہ بن مسلم بالی کو سن 86 میں امیر خراسان مقرر کیا تھا۔ قطبہ نے مرو میں پہنچ کر ایاس بن عبداللہ بن عمرو کو سگہ سگہ پولیس کا افسر مقرر کیا، اور عثمان بن سعدی کو محکمہ مال مسلط کیا، اس کے ذمہ سپرد کیا، اور خود ایک زبردست فوج لے کر تالقان کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں ترکوں کا بادشاہ زغت کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمان برداری اور خراج گزاری کا اقرار کر کے آخر دن اور شومان کے قریب پہنچا تو وہاں کے بادشاہوں نے بھی اطاعت اور خراج گزاری کا اقرار کر کے صلح کی، اور قطبہ اپنے بھائی سالوں کو فرغانے کی طرف بھیج کر خود مرو میں واپس آیا۔ سالہ نے کاشان، درشت اور اشکیت وغیرہ بلاد فرغانہ کو فتح کر لیا۔ سن 87 میں قطبہ نے علاقہ بخارا پر فوج کشی کی اور ارد گرد کے ترکوں نے مل کر مقابلہ کیا، مگر سب ناکام رہے اور لشکر اسلام کے ہاتھ بے قیاس مال غنیمت آیا۔ سن 88 میں اہل سغدور فرغانہ نے سرکشی اختیار کی اور بادشاہ چین کے ہمشیرہ زادہ کو اپنا افسر بنا کر 2 لاکھ کی جماعت سے مقابلہ پر تیار ہوئے۔ قطبیہ نے حملہ کر کے شکست دی اور مرو کو واپس چلا آیا۔ سن 79 میں بخارا، قش، نصف، سغد کے سرداروں نے مل کر بغاوت اختیار کی اور قطبہ نے حملہ آور ہو کر ان کو شکست دیا اور فرما برداری پر مجبور کیا اور مرو کو واپس چلا آیا۔ سن 90 میں دردان بادشاہ بخارا اور بادشاہ زغد اور ارد گرد کے ترک سرداروں نے پھر بغاوت پر استادگی کی، مگر نزک ترخان والی بادغیس مسلمانوں کا فرمان بردار رہا۔ قطبہ نزک ترخان کو حملہ لے کر بخارا کی طرف بڑھا۔ ترکوں نے مقابلے پر خوب ہمت دکھائی۔ اول مقامی مقدمات الجیش کو شکست ہوئی، لیکن پھر سنبھل کر اسلامی لشکر نے حملہ کیا تو ترکوں کے مورچوں پر قابض ہو گئے۔ ترکوں کا ایک خاقان اور اس کا لڑکا مجروح ہو کر بھاگا اور مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی۔ ترخون والی سغد نے سالانہ جزیہ ادا کرتے رہنے کا اقرار کیا اور قطبہ مرو کی طرف واپس ہوا۔ قطبہ کے واپس آتے ہی نزک تخراستان میں پہنچ کر باغی ہو گئے۔ بادشاہ بلد اور بزان بادشاہ مرو، بادشاہ تالقان، فایارب والی جو رجان اور بادشاہ کابل سب نے ایک زبردست سازش کی اور متفق ہو کر قطبہ کے عاملوں کو نکال دیا۔ قطبہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن بن مسلم کو 12,000 فوج دے کر بھیجا کہ مقام بروقان میں قیام کرنا، اور موسم سرما کے ختم ہوتے قطبہ نے نیشاپور کی طرف فوجیں روانہ کی اور باغیوں پر کئی جانب سے حملہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سب کو قرار واقعی سزا دی اور سب نے عجز و فرمان برداری کا اقرار اور ادائے جزیہ کا وعدہ کیا۔ اسی سلسلے میں سمنگناگ کا قلعہ بھی فتح کر کے حکومت اسلامیہ میں شامل کیا گیا۔ نیزک گرفتار ہو کر مقتول ہوا۔ بادشاہ جرجان کی خطا معاف کر کے ان کو اس کے ملک پر قابض کر دیا گیا۔ غرض ان ترک سرداروں نے بار بار بغاوت کی اور ہر مرتبہ قطبہ نے ان کو شکست دی، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ ان کے دماغوں سے بغاوت اور سرکشی کا خیال دور ہونے لگا۔ سن 92 میں رتبیل بادشاہ سجستان نے بغاوت کا ارادہ کیا۔ قطبہ فوج لے کر اس کے سر پر پہنچا اور اس نے معافی مانگ کر زیر جزیہ عطا کیا۔ سن 93 میں قطبہ نے خوارزم کا ملک فتح کر کے وہاں کے بادشاہ کو خراج ادا کیا، ادائیگی کا اقرار لے کر واپس دے دیا۔ جس زمانے قطبہ خوارزم کو فتح کر رہا تھا، اہل سغد نے یہ دیکھ کر قطبہ کو ہم سے بہت فاصلہ ہے، اس کے عامل کو نکال دیا اور بغاوت اختیار کی۔ قطبہ نے مال غنیمت خوارزم سے مرو کی طرف روانہ کیا اور خود فوج لے کر نہایت تیز رفتاری سے سغد کی جانب روانہ ہوا۔ قطبہ کی آمد کا حال سن کر خاقان چین سے اہل سغد نے امداد طلب کی اور اس نے اپنے نامور سپہ سالار اور شہزادوں کو
कतीबा के मुकाबले की गर्ज से रवाना किया। समरकंद के किले पर तुर्कों ने मुकाबला की तैयारी की। कतीबा ने आकर लड़ाई शुरू की। नहायत खूनरेज मार के हुए खाकान चीन का बेटा मारा गया। किला का मुसलमानों ने जोरों कुव्वत के साथ फतह कर लिया। हजार तुर्क तय हुए। इन पर नहायत भारी खराज मुकर्रर किया। नामवर सरदार जो तुर्कों के कैद हुए थे हज्जाज के पास भेजे गए। इन्हें कैदियों में एक औरत थी जो यजीद गिरोह की नस्ल से थी। इस औरत को हज्जाज ने वलीद बिन अब्दुल मलिक के पास भेज दिया। वलीद ने इससे निकाह कर लिया, जिससे इसका बेटा यजीद पैदा हुआ। मरो में वापस आके कतीबा ने मुगीरा बिन अब्दुल्ला को निशापुर का आमल मुकर्रर किया। सन 94 में अहले शाश ने सरकशी की अलामत जाहिर की। कतीबा ने अहले बुखारा, कश, निसफ, ख्वाजम से इमदादी अफवाज तलब की। सब ने फौजें रवाना की और 20,000 का लश्कर जमा हो गया। कतीबा ने खुद मकामे मुजंद पर डेरे डाले और फौज के सरदारों के साथ साश में रवाना किया। शाश मफतुआ हुआ और कतीबा मोरो को वापस आया। मोरो को वापस आते हुए इसने सुना कि हज्जाज का इंतकाल हो गया। कतीबा ने इसके बाद का शगर तक के तमाम इलाके पर कब्जा करके तुर्किस्तान पर पूरे तौर पर इस्लामी तसल्लुत कायम कर दिया। इसके बाद हबीरा बिन मुशम्मर कलाबी के हमरा चंद शख्सियों की सफारत बादशाह चीन के पास भेजी कि इस्लामी सियादत को तस्लीम करो, रियासत को तस्लीम करो, वरना मुल्क चीन को गाजियान इस्लाम के घोड़े से रौंद डालेंगे। इस सफारत के पहुंच से बादशाह चीन मरूब हो गया और इसने कीमती तोहफे और नजराने भेजकर कतीबा से सुलह की दरखास्त की। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला हम अगली किस्त पेश करेंगे इसी वक्त। अल्लाह हाफ़िज़।